مشتبہ صاحب کے حوالے سے بتائیے گا، ان کی پرسنالٹی کیسی ہے، خیالات کیسے ہیں، اپنے والد سے کس حد تک ملتے جلتے ہیں؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک خبر آئی ہے وہاں سے، امریکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ انہیں کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو وہ بالکل اسی سانچے میں دیکھ رہے ہیں جیسے ان کے والد صاحب کو دیکھتے تھے۔ جی، آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی صاحب سپریم لیڈر شہید آیت اللہ خامنئی صاحب کے دوسرے فرزند ہیں۔ 1969 میں مشہد میں ان کی پیدائش ہے، اور ابتدائی جو حوزوی اور ریلیجس اسٹڈیز ہے انہوں نے تہران میں شروع کیا، اور جب یہ 17 سال کے تھے تو عراق ایران کے جنگ میں انہوں نے اپنے مجاہدین اسلام کے ساتھ حصہ لیا۔ 1997 میں انہوں نے زہرا حداد عادل جو 28 فروری کے اٹیک پہ شہید ہوئے ہیں اپنے سپریم لیڈر کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی، اور 17 سال سے یہ خارج فقہ کے تدریس کر رہے ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں۔ اسلامک اسٹڈیز اسپیشلی شیعہ سیکٹ کے اندر اگر کوئی خارج فقہ اور اصول پڑھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، اس لیے یہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ مجتہد ہے، اور یہ آیت اللہ کی رتبے پہ بھی پہنچ گئے ہیں۔ ان کی گہری نظر ہے مختلف ادوار کے اور ایران کے جو معاملات ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کئی سالوں تک اپنے ابو کے بالکل ہمراہ بھی رہے ہیں، اور بہت سارا جو ایگزیکیوشن کام تھا ان میں بھی انہوں نے حصہ لیا ہے۔ وسیع مطالعات ہیں ان کے پاس، اور ماہرین و نخبگان کے ساتھ مسلسل نشستیں رکھتے ہیں، جیسے معاشی استحکام ہو، کم لاگت اور تیز رفتار جدید جو رہائشی تعمیرات ہو، اور مصنوعی ذہانت کی ترقی کے جتنے بھی یہاں پہ فاؤنڈیشنز ہیں ان سب میں ان کا رول ہے، اور یہ بہت پرو ایکٹیولی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں ایک اہم پہلو ان کا یہ ہے کہ فوجی کمانڈروں کے ساتھ مزاحمت کے رہنماؤں اسپیشلی سید حسن نصر اللہ شہید لبنان یا شہید قاسم سلیمانی کے ساتھ ان کی بہترین تعلقات ہیں، اور یہ اسی مزاحمت کا جو مائنڈ سیٹ ہے اسی کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ انہی چیزوں کے باعث امریکہ اور صہیونستی اور اسرائیل بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو شخصیت ہے مسلسل کردار کشی کی کوشش بھی ہو رہی ہے، اور جسمانی خاتمے کا بھی یہ سوچ رہے ہیں۔ 2-3 دفعہ ابھی تک کوشش بھی انہوں نے کی ہے، اللہ کے فضل سے ابھی تک یہ سلامت ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک بہت مؤثر کردار ادا کریں گے اسلامی جمہوریہ ایران کو آگے لے جانے میں۔ اچھا یہ بتائیے گا حسین صاحب کہ اس سارے معاملے کے اندر کیونکہ ہم مختلف اسٹیٹ کے انفراسٹرکچرز کی ہم بات کر رہے ہیں، تو وہیں پہ جو ایرانی صدر ہیں ان کی جانب سے ایک بیان دیا گیا کہ مشرق وسطیٰ کے جو دیگر ممالک ہیں، خلیجی ممالک، ان کے اوپر اب دوبارہ حملے نہیں کیے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود پچھلے 48 گھنٹے کے اندر ہم نے دیکھا کہ مختلف ملکوں نے یہ کمپلینٹس کی کہ یہ بمباری کا سلسلہ ایران کی جانب سے ابھی بھی جاری ہے۔ اس میں 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک، جنگ کی صورتحال میں اس کو ہم فوگ آف وار کہتے ہیں، زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کون کیا کہہ رہا ہے۔ دوسری جو بات ہے، پزشکیان صاحب کے آپ انٹرویو اگر کمپلیٹلی سنے ہوں تو انہوں نے کہا ہے اگر ہمارے اوپر ان کی سرزمین اور اڈے استعمال نہیں ہوتے ہیں تو ہم اس کے بعد ان کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے۔ بات یہ کہ ایران یہ جو ریٹرک ہے اس کو 3 مہینوں سے دہرا رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر پہ اور اپنے گھر کی چھت ہمارے دشمنوں کے ہاتھ میں نہ رکھیں، تب وہ ہمارے اوپر مسلسل فائر کرتے رہیں، بمباری کرتے رہیں۔ اب یہاں پہ جو دگلی پالیسی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے چھت دیتے ہیں ہمارے دشمن کو، اور دشمن آپ کے چھتوں پہ آ کے ہمیں فائر کرتے ہیں۔ جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دشمن امریکہ اور اسرائیل کو اپنے ملک سے نکال دیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے چھت ہماری کنٹرول میں نہیں ہے، اور جب ایران اسی چھت کے اوپر ریٹیلیٹری فائر میں ریٹیلیٹری اس میں دفاع کے لیے ان کو ہٹ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو ہمارے گھر پہ گر رہا ہے۔ تو یہ ڈیفائن کریں کہ اگر یہ اپنا ملک کا استحکام چاہتے ہیں تو یہ دشمنوں کے ہاتھوں میں اپنے اڈے نہ دے۔ ایران بہت کلیئرلی بتا رہا ہے کہ کوئی بھی ملک اگر ہمارے خلاف اپنے سرزمین استعمال ہونے دیں تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمسایہ ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، ہمارے سرزمین کے اوپر کسی بھی سرزمین کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ سوچتے تھے اسپیشلی یہ خلیج میں جو ممالک ہے کہ امریکہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، لیکن ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انفارچونیٹلی یہ اپنے لوگوں کی اور اپنے اقتصاد کی اور اپنے معاشی حالات کو سیکریفائز کر کے امریکن اور اسرائیلیوں کے حفاظت کر رہے ہیں۔ تو ایران اس میں دو رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن حسین صاحب جس طرح آپ امریکی فوجی اڈوں کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ ایران کا ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ جناب
یہ اڈے یہاں پہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن ان کی ریٹیلیشن کے اندر ایران کی جانب سے جو کچھ کیا جا رہا ہے، پھر اس میں یہ اعتراض ہے ان خلیجی ممالک کی جانب سے کہ جناب یہ ہمارے انفراسٹرکچرز کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں، سویلین آبادیوں کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں، ہمارے ایئرپورٹس کو جو ہے وہ ہٹ کیا جا رہا ہے جس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ کس طرح جسٹیفائی کیا جائے گا؟ بہت کلیئرلی میں آپ کو بتاؤں، ایران ابھی تک 31 راؤنڈ آف ریٹیلیشن کا کیا ہے، کبھی بھی اٹیک نہیں کیا، یہ دفاع کر رہے ہیں. دوسری بات، جتنے بھی ان کا ریٹیلیٹری ویوز ہے یہ سارے ریسپروکیٹیو رسپانسز ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ کی اڈے ہمارے اڈوں پہ اٹیک کریں گے تو ہم صرف آپ کی اڈوں کو اٹیک کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے آئل ریزروز کو ہٹ کریں گے تو ہم آپ کے آئل ریزروز کو ہٹ کریں گے. اگر آپ ہمارے فوجی جو وہ ہیں جنرلز ہیں ان کے گھروں کو ہٹ کریں گے، جہاں جہاں امریکن سولجرز چھپے ہوں گے، چاہے وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہو یا وہ کسی اڈے کے اندر ہو یا کسی مکان کے اندر ہو، انٹیلیجنس بیس پہ ہم ان کو بھی ہٹ کریں گے. بات بنیادی ڈھانچوں پہ جب پہنچتی ہے، بحرین کی اڈوں سے ایران کی جو کشم آئیلینڈ ہے ان کے اوپر جو واٹر سپلائی ہے، ان کی جو واٹر ڈیزائنیشن پلانٹس تھی اس کے اوپر ہٹ ہو گئی. تو ایران نے بحرین کے اندر واٹر ڈیزائنیشن پلانٹ کے اوپر ہی ہٹ کیا. اور یاد رکھیں ابھی تک ہم ہوائی جنگ لڑ رہے تھے، بنیادی ڈھانچوں کی جنگ جب سٹارٹ ہوگی، یہ یاد رکھیں تیل سے زیادہ مسئلہ ہوگا پانی کا مسئلہ. ایران صرف 2% جو ڈرنکنگ واٹر ہے، پینے کا پانی، یہ ڈیزائنیشن پلانٹ سے لیتی ہے، لیکن کویت 90% اپنے پینے کا پانی ڈیزائنیشن پلانٹ سے لیتی ہے. یو اے ای 45%، بحرین 16%، 60%، سعودی عرب 70%، ایران صرف 2%. اگر یہ اس بار دوبارہ کوئی غلطی کر کے ان کی جو بنیادی ڈھانچے اسپیشلی پاور پلانٹس اور واٹر پلانٹس کے اوپر ان کی سرزمین استعمال کر کے ایران کو ہٹ کریں گے تو یہ یاد رہے اب بات صرف تیل اور پیسوں کی نہیں رہے گی، بات رہے گی ڈرنکنگ واٹر کی، اور یہ بہت سیریس کرائسس پیدا کر سکتی ہے. اس لیے ایران بہت دو ٹوک موقف ہے ہمارے اوپر. جہاں سے بھی جس جگہ کو ہٹ کیا جائے گا ایران کے اندر اسی جگہوں کو ہٹ کیا جائے گا، اور یہ ہمارے لیے لیجیٹیمیٹ ٹارگٹس ہیں. اچھا یہ بتائیے حسین صاحب کہ اس سارے معاملے میں چونکہ آپ نے آئل ریفائنریز کی بات کی کہ ان کو بھی ہٹ کیا گیا ہے، ایران کے اندر بھی جو آئل ریفائنریز ہیں وہ ہٹ ہوئی ہیں، اور چند مناظر ہم نے دیکھے کہ وہاں پہ کس طرح کالے سیاہ بادل جو اس آئل کے جلنے کی وجہ سے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پورے تہران کے اندر وہ پھیل گئے، لوگ کافی اس کی وجہ سے پریشان تھے. ابھی اس وقت سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وہ جو ہیلتھ ہیزرڈ تھا، جو بیسکلی یہ کیمیکل سے بھرپور جو کلاؤڈز جو ہیں وہاں پہ آگے تھے، اس وقت آخری اپڈیٹس کیا ہیں اس حوالے سے؟ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم سے آدھا گھنٹے کے بعد بارش سٹارٹ ہو گئی، اور جس طرح CNN رپورٹر لکھ رہا تھا کہ مجھے تہران میں تیل کی بارش نظر آ رہی ہے، اس بارش نے وہ سارا دعا دھو کے لے گیا فضل و کرم سے. آج بہت بہتر ہے حالات، بلکہ تہران کے اندر تو کمپلیٹلی ختم ہو گیا. کرچ کے سائڈ پہ اور البرز کے جو پروونس ہے اس میں تھوڑی باقی ہے، وہ بھی انشاءاللہ باقی بارشوں کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے گی. ابھی سچویشن بالکل نارمل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کے اندر، تہران کے اندر 4 آئل سٹوریج سینٹرز کو انہوں نے ہٹ کیا. تہران کے اندر صرف 4 سے 8 گھنٹے کے لیے شارٹیج ہو گئی، وہ بھی کمپلیٹلی نہیں، کسی کو 5 لیٹر تو کسی کو 10 لیٹر پیٹرول مل رہا تھا. آج سے الحمدللہ یہ لیمیٹیشن بھی اٹھ گئی، تہران میں دوبارہ بھرپور آپ دیکھیں تو پیٹرول پمپس کام بھی کر رہے ہیں، ان لمیٹڈ آپ کو سپلائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 1 روپیہ انکریز نہیں ہوا پیٹرول اور دوسری چیزوں کی پرائسز میں.